إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، آج کی ملاقات میں آپ کے سامنے کچھ دیر میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے گفتگو کرنا چاہوں گا. رشتہ زوجیت یعنی میاں بیوی کا رشتہ، اس کی اہمیت کے لیے یہ بات خود کافی ہے کہ یہ روئے زمین کا پہلا رشتہ ہے. اس زمین پر پہلے دو انسانوں کے درمیان جو رشتہ داری قائم ہوئی وہ یہی میاں بیوی کا رشتہ ہے. پہلا رشتہ جو روئے زمین کے پہلے دو انسان یعنی آدم علیہ السلام اور حوا، ان دونوں کے درمیان جو رشتہ تھا وہ رشتہ زوجیت ہے. تو رشتہ زوجیت روئے زمین کا پہلا رشتہ ہے. اس رشتے کی جس قدر نگہداشت کی جائے گی، اس رشتے کے حقوق جس قدر ادا کیے جائیں گے اور اس رشتہ داری کے تقاضوں کو جس قدر پورا کیا جائے گا، معاشرہ امن کا گہوارہ بنے گا، گھر جنت نما بنے گا، خاندان جنت نظیر بنے گا. اور اگر اس رشتے کے حقوق کو تباہ کر دیا جائے، اس رشتہ داری کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیا جائے، تو ہر گھر میں اختلافات، خاندانوں میں اختلافات اور معاشرے میں ہر طرف بگاڑ، اور اس کے اثرات بڑے دور رس ہیں. رشتہ زوجیت میں اگر بگاڑ آئے، رشتہ زوجیت میں تعلقات میں اگر بگاڑ آئے، نئی نسل کی تربیت متاثر ہوتی ہے، اور نئی نسل کی تربیت جب متاثر ہوتی ہے تو معاشرے میں معاشرہ بگڑتا ہے، معاشرے میں ہر طرح کی خرابی پھیلتی ہے. اس لیے شریعت نے پوری اہمیت کے ساتھ زوجین کو، لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی، دونوں کو بھی ایک دوسرے کے حقوق سے آگاہ کیا ہے، اور جا بجا انہیں تعلیم دی ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ کر چلو، ایک دوسرے کو سمجھ کر چلو، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہوئے چلو. شیطان کسی بھی طور تمہارے درمیان دراڑ نہیں پیدا کر سکتا اگر تمہارے رشتے کی بنیاد ایمان ہو، دین ہو، اور تم ایک دوسرے کو سمجھ کر چلنے کی کوشش کرو. شریعت نے سب سے پہلے مرد سے مخاطب ہو کر عورت کے حقوق بتائے ہیں کہ تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ کیسے چلنا ہے. شریعت نے مردوں کو خطاب کر کے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں عورتوں کے تعلق سے خیر کی میری وصیت قبول کرو، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی میری وصیت قبول کرو، عورتوں کے ساتھ حسن معاملہ کرنے کی میری وصیت قبول کرو. فإن المرأة خلقت من ضلع، اس لیے کہ عورت یہ پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے. عورت پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے. اور پسلی کی ہڈی کی صفت کیا ہے، خاصیت کیا ہے؟ پسلی کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے. انسان اگر پسلی کی ہڈی کو سیدھی کرنا چاہے وہ ٹوٹ جائے گی مگر سیدھی نہیں ہوگی. عورت بھی ایسی ہی چیز ہے کہ وہ پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ٹیڑھا پن ضرور رہے گا. ہم چاہیں کہ ہماری بیویاں 100% ویسی ہو جائیں جیسی کہ ہم چاہتے ہیں، ناممکن. کہیں نہ کہیں ان کے اندر کوئی ایسی عادت، کوئی ایسی صفت، کوئی ایسی خصلت رہے گی جہاں ہمیں انہیں برداشت کر کے چلنا پڑے گا.
कुरान मजीद ने भी कहा फ़इन करिहतुमूहुन फ़असा अन तकरहू शैअन वयजअल अल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा, कि अगर तुम्हें तुम्हारी बीवियों की कोई एक खसलत ना अच्छी नहीं लग रही है, कोई एक आदत ना पसंदीदा है, सब्र करो, उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला उसी बीवी के अंदर किसी दूसरे रास्ते से तुम्हें खैर कसीर अता कर दे। शरीयत ने बीवी के साथ जो सलूक होता है उसको हमारे अखलाक का मेयार करार दिया है। आदमी अगर बीवी के साथ अच्छा है तो अच्छा इंसान है, और आदमी अगर बीवी के साथ बुरा है तो बुरा इंसान है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लि अहलिही व अना खैरुकुम लि अहली। आपने फरमाया लोगों, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपने घर वालों के हक में बेहतर हो। घर वाले जिस शख्स की बीवी गवाही दे कि ये नेक इंसान है, साले इंसान है, बाअखलाक इंसान है, वो सही मानों में नेक इंसान है। तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपनी घर वालों के हक में बेहतर हो। वह अना खैरुकुम लि अहली, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अपने घर वालों के हक में सबसे बेहतर इंसान हूं। तो देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी के साथ जो सलूक होता है उसको अखलाक का मेयार करार दिया है और अखलाक को जांचने का पैमाना करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर अज़वाजे मुतहरात के साथ हुस्ने मुआमला किया करते थे उसका अंदाजा इस बात से लगाओ। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, कमसिन थी, खेल कूद का शौक था। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि बसा औकात मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे अपनी सहेलियों के साथ गुड़ियों के जरिए खेला करती थी, गुड़ियों के जरिए से खेला करती थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही अपने हमारे घर में दाखिल होते, मेरी सहेलियां मेरे पास से हट जाती और घर में छुप जाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी सहेलियों से कहते कि जाओ आयशा के साथ खेलो, जाओ आयशा के साथ खेलो। गौर करने की बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अजीम इंसान थे और बहुत अजीम थे, लेकिन उम्मुल मोमिनीन की कम सिनी और कम उम्री के पेश नज़र उनकी जायज़ तमन्ना और जायज़ ख्वाहिशात का किस कदर लिहाज, खेलने की इजाजत दी और उनकी सहेलियों से कहते थे जाओ आयशा के साथ खेलो। और खुद उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि ईद का दिन होता, मस्जिद नबवी में हबशी लोग बहादुरी के करतब दिखा रहे होते, खेल रहे होते, मैं इस खेल को देखने की ख्वाहिश जाहिर करती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ले जाते और मैं आपके पीछे खड़े होकर और आपके कंधे से झांक कर मैं ये खेल देखा करती थी। फरमाती हैं खेल देखते देखते जब तक मैं खुद बस ना करती और ये ना कहती कि चलते हैं, अल्लाह के नबी चलने के लिए ना कहते, जब तक मैं ना कहती कि अल्लाह के नबी चलेंगे, अल्लाह के नबी चलने के लिए ना कहते। गौर करो कि किस कदर अपनी बीवी के नेक तमन्ना और जायज़ ख्वाहिशात का लिहाज। इस हदीस को बयान करके माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने ज़माने के शौहरों से खिताब करके कहती थी फ़क़्दुरू क़द्र अल-जारियतिल हदीसति सिन अल-हरीसति अलल लहू। ऐ शौहरों, ये देखो ये अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह के नबी का मामला मेरे साथ ऐसा है, लिहाजा तुम सब अपनी वो बीवियां जो कि कमसिन होती हैं और खेल कूद की आदी होती हैं, उनकी जायज़ ख्वाहिशात का लिहाज रखा करो। फ़क़्दुरू क़द्र अल-जारियतिल हदीसति सिन अल-हरीसति अलल लहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हुस्न सलूक और आपके अखलाक का एक मजहर यह भी है कि आपने हमें ये तालीम दी है कि जिस तरह हम बीवी की गलती पर हम नाराज होते हैं, उन्हें भी नाराज होने का हक दें जिंदगी में। आप बुखारी शरीफ की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा करते थे कि आयशा, मैं खूब जान लेता हूं कि तुम कब मुझसे खुश रहती हो और कब नाराज रहती हो, तुम कब मुझसे खुश रहती हो और कब नाराज रहती हो, मैं खूब जानता हूं। कहा कैसे अल्लाह के नबी? कहा कि जब तुम मुझसे खुश रहती हो
اور اس وقت تمہیں کبھی کسی معاملے میں قسم کھانا ہوتا ہے تو تم کہتی ہو وَرَبِّ محمد، کہ محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عائشہ جب تم اس سے ناراض رہتی ہو اور اس وقت کسی معاملے میں تمہیں قسم کھانا ہوتا ہے تو تم کہتی ہو وَرَبِّ ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔ سبحان اللہ، کیا اخلاق ہیں، کیا کریمانہ اخلاق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ کون کر سکتا ہے؟ اس مثالی سلوک کے باوجود، اس بہتر سلوک کے باوجود آپ اپنی ازواج مطہرات کو یہ حق دے رہے ہیں کہ کسی وجہ سے اگر تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تمہیں یہ حق ہے۔ اللہ اکبر، کیسے کریمانہ اخلاق ہیں۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، میری بیوی کا مجھ پر کیا حق بنتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تطعمها اذا طعمت، جب بھی تم کوئی چیز کھاؤ تو اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ یہ اچھی بات نہیں کہ تم خود کھاؤ بیوی کو نہ کھلاؤ، جب بھی کوئی چیز کھاؤ تو بیوی کو بھی کھلاؤ۔ وتکسوها اذا اکتسیت، اور جب تم اپنے لیے کپڑا خریدو، لباس خریدو تو اپنی بیوی کے لیے بھی خریدو۔ اور پھر فرمایا ولا تضرب الوجه، ولا تضرب الوجه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مارنے کی ضرورت پیش آ جائے تو چہرے کو مت مارو۔ مارنے کی ضرورت پیش آ جائے، شریعت نے بہت کم مارنے کی اجازت دی ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنی دوسرے پروگرام میں جو میاں بیوی کے اختلافات کے عنوان سے ہوگا اس میں اس کی تفصیل بتائیں گے۔ بہرحال شریعت نے کہا، آپ نے فرمایا ولا تضرب الوجه، کہ مارنے کی ضرورت پیش آ جائے تو چہرے کو مت مارو، چہرے پہ مت مارو۔ ولا تقبح، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ غصے میں آ کر اپنی بیوی کو لان تان مت کرو، قبح کلا مت کہو کہ اللہ تمہیں غارت کرے، اللہ تمہیں تباہ کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بھائیو، مرد کو بحیثیت شوہر شریعت نے تعلیم دی ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور برداشت کر کے چلو، ان کی کمزوریوں کو برداشت کر کے چلو۔ آج معاملہ کیا ہے؟ آج صورتحال یہ ہے کہ بیویاں برداشت کر رہی ہیں شوہروں کو۔ ہونا تو کیا چاہیے؟ شوہر برداشت کرے بیوی کو، بیوی کی کمزوریوں کو۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ بیویاں برداشت کر رہی ہیں اپنے شوہر کے ناجائز غصے کو، ناروا سلوک کو، بات بات پہ غصہ، بات بات پہ ڈانٹ۔ سالن میں نمک کم ہو گیا تو اس پہ غصہ، سالن میں نمک زیادہ ہو گیا تو اس پہ ڈانٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ایسے نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کو معیار اخلاق قرار دیا۔ تو شریعت نے جہاں ایک طرف مرد کو اس طرح کی تعلیمات دی ہیں اور عورت کے حقوق بحیثیت بیوی بتائے ہیں، وہیں شریعت نے خواتین سے بھی مخاطب ہو کر شوہر کے حقوق بتائے ہیں۔ دونوں طرف سے اگر حقوق کی پاسداری ہو، نگہبانی ہو، تبھی توازن قائم رہ سکتا ہے، اعتدال قائم رہ سکتا ہے اور زندگی شاہراہ اعتدال پہ اچھی گزر سکتی ہے۔ اگر توازن نہ ہو اگر تو معاملہ بگڑتا ہے۔ شریعت نے خواتین سے خطاب کر کے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا ہے، شوہر کے حقوق بتائے۔ چنانچہ سب سے پہلے شوہر کا حق یہ بتایا گیا ہے کہ عورت پابند ہے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کی۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں، تقاضا یہ ہے کہ بیویاں اپنے شوہروں کی اطاعت کریں ان معاملات میں جہاں شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو۔ ہاں، اگر شوہر کسی ایسی بات کا حکم دیتا ہو جہاں شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہاں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز ہوتا، اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے لیے سجدہ کرے۔ کتنا عظیم حق ہے، سوچئے کتنی عظیم ذمہ داری بنتی ہے، سوچئے، اور کس حد تک اطاعت و فرما برداری کرنا ہے، سوچئے۔ شوہر کا عظیم حق حق بستر ہے۔ شوہر کا سب سے عظیم حق جو عورت پر عائد ہوتا ہے وہ حق بستر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر کوئی عورت بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی سبب کے، محض جذبہ نافرمانی کے تحت حق بستر کے سلسلے میں اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، ایسی عورت پر صبح تک فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ شوہر کا عظیم حق ہے جس کا لحاظ عورت کو رکھنا ہے۔ اسی لیے شریعت نے عورت کو پابند کیا ہے کہ اگر وہ نفل روزہ رکھنا چاہتی ہے شوہر کی اجازت کی پابند ہے۔ عورت اگر نفل روزہ رکھنا چاہتی ہے تو شوہر کی اجازت ضروری ہے، الا کہ شوہر اگر سفر پہ گیا ہوا تو کوئی بات نہیں، ورنہ شوہر کی اجازت ازحد ضروری ہے۔ شوہر کا ایک حق جو مرد پر عائد ہوتا ہے یہ بھی ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی ایسے شخص کو گھر میں آنے نہ دے جس کو شوہر ناپسند کرتا ہو، بھلے سے وہ اپنا رشتہ دار کیوں نہ ہو، اپنا بھائی کیوں نہ ہو، اپنا باپ کیوں نہ ہو۔ اگر معلوم ہے کہ شوہر فلاں شخص کے داخلے کو ناپسند کرتا ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر عورت شوہر کے گھر میں داخلے کی اجازت نہیں دے گی۔ مشہور واقعہ ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو کہ ام المومنین تھی، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے ملنے کے لیے ان کے والد ابو سفیان آئے، اور ابو سفیان اسلام لانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ ابو سفیان جب ام حبیبہ کے گھر گئے اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ بیٹھنا چاہا، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر بستر کو کھینچ لیا۔ ابو سفیان حیران ہو کر دیکھتے رہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ بیٹی نہیں معلوم کہ تم نے بستر کو کیوں ہٹا لیا اور ایسا کیوں کیا؟ مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا ہے یا اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا ہے؟ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ابا جان، یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے، یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے اور آپ اللہ کے نبی کے دشمن ہیں۔ اللہ کے نبی کے دشمن رہتے ہوئے آپ اللہ کے نبی کی اجازت کے بغیر اللہ کے نبی کے بستر پہ بیٹھ نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، غور کیجئے تو معلوم ہوا عورت کا یہ حق بنتا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی ایسے شخص کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دے جس کو کہ شوہر ناپسند کرتا ہو۔ یہ اور بات ہے کہ شوہر کے لیے یہ بات لائق اور زیبا نہیں کہ اگر اس کا اختلاف چل رہا ہے اپنے خسر سے، اپنا اختلاف چل رہا ہے اپنے سالے سے، تو شوہر کے لیے لائق اور زیبا نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو روکے اس کے باپ سے ملنے سے، اپنی بیوی کو روکے اس کی بہنوں سے ملنے سے، اپنی بیوی کو روکے اس کے بھائیوں سے ملنے سے۔ یہ شوہر کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن بیوی تاہم پابند ہے۔ اگر شوہر اجازت نہیں دیتا ہے تو اس کے گھر میں وہ اجازت نہ دے، بھلے سے اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ عورت کی ذمہ داری ہے گھر کا ماحول بنانا، گھر کے جو بھی کام و کاج ہوتے ہیں ان کا لحاظ رکھنا، یہ عورت کی ذمہ داری بنتی ہے، عورت کے حسن اخلاق کی پہچان ہے۔ یہ دیکھو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں۔ کون ہیں؟ لخت جگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اور وہ بیٹی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ فاطمہ میرے وجود کا ایک حصہ ہے، فاطمہ میرے وجود کا ایک حصہ ہے۔ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے نکل گئے تھے، چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے نکل گئے تھے۔ انہیں معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فاطمہ جاؤ اور اللہ کے نبی سے لے کر آؤ کسی غلام کو، کسی نوکر کو، کسی خادم کو، تاکہ تمہاری یہ محنت کم ہو سکے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا گئیں اور جا کے کہا کہ ابا جان، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس غلام آئے ہیں، خادم آئے ہیں،
اے ابا جان یہ دیکھیے میرے ہاتھوں کے چھالے، چکی پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹی سچ ہے کہ میرے پاس غلام آئے ہیں، سچ ہے کہ میرے پاس خادم اور نوکر آئے ہیں، لیکن بیٹی میں دیکھ رہا ہوں کہ ان غلاموں کا کہ تم سے زیادہ حقدار میرے غریب صحابہ ہیں، ان غلاموں کے تم سے زیادہ حقدار میرے غریب صحابہ ہیں۔ قربان جائیے اس عدل و انصاف پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے ہاتھوں میں چھالے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان غلاموں میں بیٹی سے زیادہ غیروں کا حق سمجھتے ہیں۔ آپ نے دیا نہیں، آپ نے دیا نہیں کوئی غلام، ہاں البتہ اتنا کہا کہ بیٹی کیا میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرنے لگو تو یہ غلاموں کی کمی جو تمہیں محسوس ہو رہی ہے وہ کمی تمہیں محسوس نہ ہوگی، روحانی قوت تمہیں ملے گی۔ کہا کہ ابا جان ضرور بتائیے۔ کہا کہ سوتے ہوئے ہر شام 33 دفعے سبحان اللہ، 33 دفعے الحمدللہ اور 34 دفعے اللہ اکبر پڑھ لینا۔ کہا کہ یہ اس وظیفے کی پابندی کرو، اور وفادار بیٹی، فرما بردار بیٹی، تھوڑی دیر کے لیے فاطمہ رضی اللہ عنہا نے برا نہ جانا، برا نہ سمجھا، نہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اور نہ ہی داماد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے، بلکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس وظیفے کو اپنا مشغلہ بنا لیا۔ ہر شام سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 دفعے 34 دفعے سونے سے پہلے پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ اس ذکر کی پابندی اور ذکر کا اہتمام آپ جو اپنی زندگی میں کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر، کیا آپ نے صفین کی جنگ کی رات بھی یہ ذکر کیا؟ آپ جانتے ہیں حضرت علی کے عہد خلافت میں مسلمانوں میں کچھ غلط فہمیوں کی بنیاد پر اختلافات ہو گئے تھے، لڑائی ہوئی تھی۔ تو صفین کی لڑائی جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی، کیسا نازک موقع تھا، کیسی نازک گھڑی تھی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس رات بھی یہ ذکر کیا ہے؟ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں اس رات بھی میں نے ذکر کیا ہے، اس رات بھی میں نے یہ ذکر کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ گھر کے جو کام کاج ہوتے ہیں حسن اخلاق کا تقاضا ہے کہ عورت اس کو نبھائے، اپنی ذمہ داری سمجھ کے نبھائے۔ اور سب سے بڑی ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے کہ شوہر کے مال کی حفاظت کرے، وہ جب غائب رہتا ہے شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اس کے گھر کا ماحول بنا کے رکھے۔ ہاں اگر شوہر بخیل ہے، اس کا حق اسے نہیں دے رہا ہے تو بات الگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو سفیان کی بیوی آئیں رضی اللہ عنہ ورضی اللہ عنہا، آ کر کہا یا رسول اللہ ان ابا سفیان رجل شحیح۔ کہا کہ اللہ کے نبی ابو سفیان یہ ذرا بہت اپنا ہاتھ کھولتے نہیں ہیں، ابو سفیان کے اندر بخالت ہے۔ اللہ کے نبی ابو سفیان اتنا مال نہیں دیتے کہ جس سے میرا گھر چل سکے، میری اور میرے بچوں کی ضرورتیں پوری ہو سکے، ابو سفیان اتنا مال مجھے نہیں دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کیا میں بن بتائے ابو سفیان کے مال میں سے لے سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خودی من مالہ ما یکفیکی وولدکی بالمعروف۔ آپ نے کہا ہاں کہ بھلے طریقے سے تم اتنا مال لے سکتی ہو ان کو بتائے بغیر کہ جو تمہارا گھر چلنے کے لیے، تمہاری اور تمہاری بچوں کی ضرورت، تمہارے بچوں کی ضرورت کے لیے کافی ہو، اتنا مال تم بن بتائے لے سکتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کا اثر حضرات صحابیات رضوان اللہ علیہن جمیعات کی زندگی میں کس قدر نظر آتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے خطاب کیا، خواتین کی مجلس میں تقریر کی اور تقریر کر کے فرمایا اے گروہ خواتین صدقہ کرو، صدقہ کرو۔ مجلس ختم ہوئی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی گھر آئیں اور اپنے شوہر عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ دیکھو ابھی اللہ کے نبی نے ہمیں خرچ کرنے کی تعلیم دی ہے، انفاق کی تعلیم دی ہے، صدقہ کرنے کی تعلیم دی ہے،
میرے پاس مال ہے جو میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں، اور اے عبداللہ بن مسعود آپ غریب ہیں، نادار ہیں، آپ ذرا اللہ کے نبی سے پوچھ آئیے کہ کیا اپنی بیوی اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے؟ کسی کی بیوی اس کے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے؟ اگر جائز ہے تو میں اپنا صدقہ آپ ہی کو دے دوں گی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، تم خود جاؤ، تم خود پوچھ کر آؤ۔ کیسی وفادار بیویاں تھیں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتی ہوں۔ گئیں اور اللہ کے نبی سے پوچھنے کے لیے، یہ نہیں کہا ایک تو میں تمہیں پیسہ دوں اور پھر میں خود جا کے پوچھوں، یہ نہیں کہا۔ گئیں اور جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ جب پہنچی تو کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے ایک اور انصاری خاتون وہاں پہنچی ہوئی ہے۔ کیوں پہنچی ہوئی ہے؟ کہتی ہیں حاجتی حاجتھا، میں جس ضرورت کے لیے گئی ہوئی ہوں وہ انصاری خاتون بھی اسی ضرورت کے لیے آئی ہے، یعنی میں جو سوال کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی وہی سوال کرنے کے لیے وہ بھی آئی ہوئی تھی۔ جذبہ اطاعت دیکھو خواتین کا، کہ اللہ کے نبی نے صدقے کی تعلیم دی، انفاق کی تعلیم دی، کس قدر فوراً حکم کی تعمیل ہو رہی ہے۔ یہ انصاری خاتون بھی ویسے ہی اپنے گھر گئیں، اپنے شوہر کو صدقہ دینا چاہا، شوہر نے کہا جاؤ اللہ کے نبی سے پوچھ کر آؤ۔ اب ان دونوں خواتین نے وہاں کھڑی رہیں، بلال آ پہنچے، بلال سے کہا کہ بلال جاؤ اللہ کے نبی سے کہنا کہ دو عورتیں دروازے پہ کھڑی ہوئی ہیں جو یہ معلوم کرنا چاہتی ہیں کہ کیا کوئی خاتون اپنا صدقے کا مال اپنے شوہر کو دے سکتی ہے۔ اور بلال سے کہا کہ بلال اللہ کے نبی کو بتانا نہیں کہ ہم کون ہیں۔ دیکھو شوہروں کا خیال کہ کہیں شوہروں کی عزت میں کسی طرح کی کمی نہ آئے کہ وہ بیویوں کا صدقہ لے رہے ہیں، اس لیے کہا بتانا نہیں کہ ہم کون ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلال گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے پوچھا کہ کون خاتون ہے وہ، کون خواتین ہیں وہ۔ اب اللہ کے نبی کے پوچھنے پر تو بتانا ہی تھا، بتا دیا کہ ایک تو زینب ہے اور دوسری ایک انصاری خاتون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایو الزیانب، کون سی زینب ہیں؟ اس لیے کہ مدینے میں کئی خواتین تھیں جن کا نام زینب تھا، خود امہات المومنین میں سے دو زینب نام کی تھیں رضی اللہ عنہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دختر زینب نام کی تھی رضی اللہ عنہا، اور ایک عبداللہ بن مسعود کی یہ بیوی جن کا نام زینب تھا رضی اللہ عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا کہ بلال جاؤ ان دونوں سے کہہ دو کہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے شوہروں کو اپنا صدقے کا مال دے سکتی ہیں بلکہ ان کو یہ بشارت بھی سنا دو کہ انہیں دگنا اجر و ثواب ہے، ڈبل اجر و ثواب ہے۔ ایک تو صدقہ کرنے کا اجر و ثواب اور دوسرے اپنے شوہر کو دینے کا اجر و ثواب، صلہ رحمی کا اجر و ثواب۔ تو بھائیو یہ تعلیمات ہیں جو شریعت نے رشتے زوجیت کو نبھا کر چلنے کے لیے مرد کو بھی دی ہیں، شوہر کو بھی دی ہیں اور بیوی کو بھی دی ہیں۔ جس گھر میں، جس میاں بیوی کے درمیان یہ ماحول ہو کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھ کر چلتے ہوں تو اس گھر کا ماحول کبھی بگڑ نہیں سکتا، وہ گھر جنت نظیر بنے گا، وہ گھر امن کا گہوارہ بنے گا، اس گھر میں اولاد کی تربیت متاثر نہ ہوگی۔ آج ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے حقوق ادا کرے۔ ہماری غلطی یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سامنے والا اس پر عائد ہونے والے پورے حقوق ادا کرے، لیکن اس کے تعلق سے عائد ہونے والے حقوق جو ہم پر عائد ہوتے ہیں اس کی ادائیگی کی ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیویاں اپنے سارے حقوق ادا کریں، اس میں کوئی کمی نہ کریں، مگر ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہم پر عائد ہونے والے حقوق ہم ادا کریں۔ جی ہاں، دونوں طرف سے یہ حقوق کی پاسداری ہونی چاہیے، نگہبانی ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو رشتے زوجیت کے جو حقوق ہیں یہ حقوق سب سے زیادہ پورے کیے جانے کا حق رکھتے ہیں۔ ان حق الشروط ان یوفى به ما استحللتم به الفروج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے زیادہ جو حقوق پورے کیے جانے کا حق رکھتے ہیں وہ رشتے زوجیت کے حقوق ہیں۔ میاں رشتے زوجیت کے تحت جو حقوق تم پر عائد ہوتے ہیں ان کی ادائیگی تم پر بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ امساکم بمعروف او تسریحم باحسان، رکھنا ہو تو بھلے طریقے سے رکھو یا بھلے طریقے سے چھوڑ دو، یہ عورت کا حق بنتا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ رب العالمین کہنے والے کو اور سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے، ہم معاشرے میں اس رشتے زوجیت کے حقوق کی کما حق و نگہبانی کریں اور پاسداری کریں۔ اللہ کرے آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔